الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں حلالہ کے بارے میں ایک تفصیلی کلام ہوا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے، چاہے 3 الفاظ سے دے علیحدہ علیحدہ، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یا پھر ایک لفظ سے 3 طلاقیں دے دے، جیسے یوں کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اس لیے جب یہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر عورت اس کے نکاح سے فوری طور پہ نکل جاتی ہے، عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اگر پہلا شوہر اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو حلالہ کے بغیر پھر پاسبل نہیں ہے، جس کا تفصیلی بیان میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس میں چند باتیں اور سماعت فرما لیں کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے وقوع کا تعلق عورت کے سننے سے ہے، عورت سنے گی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں گواہوں کے سامنے طلاق دیں گے تب ہوگی ورنہ نہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک شوہر اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے عورت سنے یا نہ سنے، اس کو اطلاع پہنچے نہ پہنچے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی جو بھی طلاق دے گا، 1 یا 2 یا 3، بہرحال وہ واقع ہو جائیں گی۔ بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اور گواہ بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زبان سے طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی لکھ کر طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آدمی کو پتہ ہے کہ یہ طلاق کے طلاق کا جیسے اسٹامپ پیپر ہوتا ہے یا طلاق اس میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر نیچے وہ سائن کر دے تب بھی طلاق ہو جائیں گی، جتنی لکھی ہیں اتنی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ای میل پہ طلاق دے دی ہے، میسج بھیج دیا ہے، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اگر بالفرض لکھ کر طلاق بھیجے جیسے اسٹامپ پیپر، تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے جیسے وہ لاتا ہے ڈاکیہ طلاق لے کر آیا اور شوہر نے مثلا میسج کر دیا تھا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اسٹامپ پیپر کا وصول کر لینا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکی والے کہتے ہیں ہم طلاق وصول نہیں کر رہے، لے جاؤ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹامپ پیپر ہم نے چونکہ وصول نہیں کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، اس میں ایک تفصیل بس اتنی ہے کہ مثال کے طور پر اگر شوہر نے اس پیپر میں لکھا ہی یہ ہے کہ جب میری بیوی اس کو وصول کرے اسے 3 طلاق، تو پھر تو اس نے چونکہ معلق کر دیا ہے، اب اگر لڑکی وصول نہ کرے تو پھر طلاق واقع، یعنی جب تک وصول نہیں کرے گی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر یہ لڑکی جب یہ پیپر اس کے پاس پہنچے اور پڑھے تو اس کو 3 طلاق، اب اگر لڑکی نے وصول کر لیا اور پڑھا نہیں بلکہ اس سے پہلے پھاڑ کے پھینک دیا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شاید اس قسم کے مسائل لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، جس کی بنا پہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم طلاق کو وصول نہیں کریں گے یعنی طلاق نامہ تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر نے دیکھیں کچھ بھی نہیں لکھا، بس یہ لکھا جیسے اکثر اسٹامپ پیپر پر ہوتا ہے کہ میں مسمی فلاں بن فلاں بقائے میں ہوش و حواس اپنی زوجہ مسمیہ فلانہ بنت فلانہ کو اتنے فلانہ بنت فلانہ کو طلاق دیتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اب اس کی مرضی جس سے چاہے نکاح کرے، اور نیچے سائن کر دیتے ہیں وہ اسٹامپ پیپر پہ۔ اب اس میں تو کوئی کنڈیشن لگائی نہیں ہے کہ وہ وصول ہوگی تو تب طلاق، وہ پڑھے گی تب طلاق، لہٰذا یاد رکھیں جب وداؤٹ اینی کنڈیشن اس طرح کا اسٹامپ پیپر ہوگا تو اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسی کوئی شخص جا کر کہے گا نا میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دو، جیسی یہ بولے گا 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، چاہے وہ لکھے یا نہ لکھے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اگر بالفعل اس نے نہیں کہا، جیسے بعض وقت گھر والے جا کے اسٹامپ پیپر بنوا لیتے ہیں، یار 3 طلاقوں کا اسٹامپ پیپر بنا دو، بنا دیا لے آئے، تو ابھی شوہر نے تو نہیں کہا تھا لہذا ابھی تو واقع نہیں ہوگی، لیکن جب اس کے سامنے رکھا کہ بھئی طلاق نامہ ہے اس پہ سائن کر دو، اور اس نے سائن کر دیے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، چاہے یہ سائن کرنے کے بعد پھاڑ دے اس کو۔ ایسے اگر میسیج پہ اس نے 3 طلاقیں لکھ دیں اور سوچا کہ ابھی بھیجتا ہوں، لیکن سوچا نہیں چھوڑو یار، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، نہیں بھیجا بیوی کو، سینڈ نہیں کیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، جیسے لکھے گا 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس لیے اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھیں۔ یہ چونکہ ابھی میرا موضوع طلاق کا تمام تفصیل بیان کرنے کا نہیں ہے، ہم آیات کے پیش نظر ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن چلے میں نے پھر بھی کچھ ضمناً باتیں عرض کر دی ہیں۔ اچھی طرح طلاق کے مسائل کو سمجھیں، اور خصوصاً یہ اچھی طرح یاد رکھیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنے والے ہوں، یا جو شادی شدہ ہیں، میاں بیوی دونوں ہیں مسلمان
تو ان پر ان کے مسائل طلاق وغیرہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے. نہیں سیکھیں گے تو نہ سیکھنا بھی ان کا گناہ ہوگا، اور پھر اگر خدا نخواستہ نہ سیکھنے کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو ایک اور گناہ ہوگا، وہ غلطی کا اور گناہ کا گناہ ہوگا. اس لیے اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے انشاءاللہ ہم اگلا موضوع لیتے ہیں جو طلاق کے بعد کا ہی ہے، اور یا پھر شوہر کی وفات کے بعد کا، وہ ہے عدت. عدت جو ہے یہ آپ کو بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شوہر کی وفات کی عدت ہوتی ہے، اور ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے. یعنی اب شوہر طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد عدت سٹارٹ ہوتی ہے. اگر تو موت کے بعد کی عدت ہو تو یہ ہوتی ہے، اصل میں شوہر ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کے لیے عورت کو 4 ماہ 10 دن تک کم از کم اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. تفصیل میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. لیکن اس جو شوہر کی وفات کی عدت ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ عورت سوگ منائے، غم کا اظہار کرے کہ میری ایک نعمت چھن گئی ہے. اس لیے وہ اس میں یہ ہے. اب جو طلاق کی ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک طلاق رجعی کی عدت ہوتی ہے کہ شوہر نے لفظ صریح سے، مثلا لفظ طلاق سے 1 یا 2 طلاقیں دے دی، عدت سٹارٹ ہو گئی. جیسے طلاق دیں گے عدت سٹارٹ ہو جائے گی. تو اب یہ جو لڑکی ہے چونکہ طلاق رجعی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق رجعی میں نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا جب تک عدت باقی ہو، اور شوہر بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتا ہے. تو لہٰذا اب یہ لڑکی جو ہے یہ میک اپ وغیرہ کر کے رکھے، اپنے آپ کو سنوارے تاکہ شوہر کا دل مائل ہو اور یہ پھر دوبارہ ایک ساتھ رہنے لگ جائیں، شوہر رجوع کر لے. اور یہ چونکہ عدت، یہ جو طلاق کی عدت ہوتی ہے، چاہے وہ 2 طلاقوں کے بعد ہو یا 3 طلاقوں کے بعد ہو یا 1 طلاق کے بعد ہو، اس کی اصل میں علت یہ ہوتی ہے، سبب اس کا یہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت پہلے والے شوہر سے جس نے طلاق دی ہے پیگننٹ تو نہیں ہے، اس کا حمل تو نہیں ہے. تو 3، چونکہ اگر حمل ٹھہر جاتا تو حیض بند ہو جاتا، اس سے پتہ چل جاتا کہ جی یہ حاملہ ہے. لیکن اگر 3 حیض گزر گئے، 1 حیض سے ہی پتہ چل گیا کہ جی حاملہ نہیں ہے، پھر بھی 2 حیض 3 حیض مثال کے طور پہ گزر گئے، تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے شوہر سے حاملہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی جو عدت، جو طلاق کی عدت ہوتی ہے، اس کا سبب ہے یا اس کے اندر حکمت یہ پوشیدہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم پہلے والے شوہر کے بچے سے بھرا ہوا تو نہیں ہے، یعنی وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. یہ اس کی اصل علت اور حکمت ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت نسب کی بڑی حفاظت کرنا چاہتی ہے کہ کسی کا نسب تبدیل نہ ہو جائے. اگر ایسا ہوتا کہ پہلے شوہر نے تعلق قائم کیا ہوتا، طلاق دے دیتا، اور یہ عورت فوراً کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی، مثلا عدت نہ گزارنے کا حکم ہوتا، اور وہ شخص بھی تعلق قائم کرتا، اب اس کو اگر حمل ٹھہرتا تو یہ پتہ نہ چلتا کہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے، اور نسب مشتبہ ہو جاتا. اور ہماری شریعت نسب کے مشتبہ ہونے کو شدید ناپسند کرتی ہے. اسی وجہ سے زنا حرام ہے، اور اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہو تو باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ عدت وغیرہ کا معاملہ رکھا گیا ہے. تو آیات سے پہلے میں عدت کی ایک تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ذرا ذہن میں رکھیں. ایک بات تو آپ یہ پہلے سن چکے ہیں پروگرامز میں کہ اگر کسی بچی کا نکاح ہوا اور مرد اور عورت کے درمیان بالکل کوئی ایسی تنہائی نہیں ہوئی کہ جس میں یہ تعلق قائم کر سکتے، تو سمجھ لیں کہ یہ بچی کہلاتی ہے غیر مدخول بہا. یعنی جس بچی سے تعلق زوجین قائم نہ ہوا ہو، یا ایسی خلوت نہ ہوئی ہو، تنہائی ایسی نہ ہوئی ہو جس میں جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس بچی کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں غیر مدخول بہا. تو اگر یہ شخص ایجاب و قبول ہو گیا، جیسے وہ یو کے میں بیٹھا ہے، لڑکی یہاں ہے، نکاح کیا، چلا گیا فوراً، ابھی رخصتی جو 2 سال بعد ہوگی مثال کے طور پہ، لیکن اس نے وہاں سے طلاق بھیج دی، تو جو غیر مدخول بہا ہوتی ہے اس کی عدت نہیں ہوتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی عدت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اس نے طلاق دی تو یہ دوسرے دن ہی کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو پہلی بات تو عدت کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ کوئی پوچھے جی عورت کی عدت کتنی ہے، تو آپ پوچھیں کہ وہ مدخول بہا ہے یا غیر مدخول بہا ہے. اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس کی عدت نہیں ہے. اب اگر مدخول بہا ہے، یعنی جس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، تو پھر آپ سیکنڈ کویسچن یہ کریں کہ یہ بتائیں کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں. اگر وہ حاملہ ہے بالفرض، تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عدت ختم نہیں ہوگی. چاہے شوہر مرا ہو اس کی عدت ہو،
چاہے طلاق دی ہو اس کی عدت ہو۔ ان دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا عدت ختم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر شوہر کا وصال ہوا اور یہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی اور ابھی حمل ٹھہرے ہوئے بالفرض ایک ہی ہفتہ ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اب جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کو اپنے شوہر کی عدت گزارنی ہوگی، وہ چاہے 8 مہینے میں پیدا ہو چاہے 9 مہینے میں پیدا ہو۔ اسی طرح اگر شوہر نے طلاق دی ہے اور یہ لڑکی حاملہ تھی، تو یہ بھی بتا دوں کہ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حالت حمل میں شاید طلاق نہیں ہوتی ہے، حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نہ حیض طلاق کی راہ میں رکاوٹ ہے، نہ حمل طلاق کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن اب اگر شوہر نے طلاق دی اور بیوی حاملہ تھی تو وہی ہے اس کا حکم بھی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا عدت چلتی رہے گی۔ تو پہلا ہے غیر مدخول بہا، اس کی عدت نہیں ہے۔ دوسرا حاملہ، دونوں صورتوں میں اس کی مدت عدت ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، وضع حمل کہتے ہیں اس کو یہ۔ اب تیسری ہے کہ اگر وہ عورت باقاعدہ اس کو حیض آتا ہو اور غیر حاملہ ہو، حیض آتا ہے اور غیر حاملہ ہے، اس کو حمل نہیں ٹھہرا ہوا، تو ان میں فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ اگر شوہر فوت ہوا ہے تو ایسی عورت کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن۔ شوہر فوت ہوا ہے تو 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے اور اس کو حیض آتے ہیں تو 3 حیض عدت ہوتی ہے، 3 حیض۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 مہینے عدت ہوتی ہے، 3 مہینے نہیں، جس کے حیض آتے ہیں اس کو 3 حیض عدت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں 3 حیض کبھی تو 2 مہینے میں پورے ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک حیض آیا اور 6 مہینے تک حیض نہیں آیا، پھر اگلا حیض آیا، تو جب تک 3 حیض پورے نہ ہو جائیں، چاہے 3 سال میں پورے ہوں، اس کی عدت چلتی رہے گی۔ اور اگر لگاتار حیض آتے رہے، جیسے 3 دن حیض آیا پھر بند ہو گیا، پھر 15 دن کے پاکی کے ایام لازم ہے، پھر 3 دن حیض آیا پھر ختم، پھر 15 دن پاکی کے ایام، پھر 3 دن حیض آیا، بس عدت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں 15 15 30 اور 9 اور جمع کر لیں، 39 39 ڈیز کے اندر بھی عدت تمام ہو سکتی ہے، 3 حیض جب مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر شوہر نے طلاق دی ہے، غیر مدخول بہا ہے، تو اس کی مدت عدت اس کی پھر عدت نہیں ہوتی ہے اگر طلاق دی ہے۔ ہاں غیر مدخول بہا کا شوہر اگر مر جائے، ایجاب و قبول ہو گیا تھا، شوہر مر جائے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو 4 ماہ 10 دن اس کو عدت گزارنی پڑے گی، یہ میں رہ گیا، یہ یاد رکھیں۔ پھر دوسری صورت ہے کہ مدخول بہا ہے، وہ رخصتی ہو گئی ہے، تو اگر وہ حاملہ ہے تو دونوں صورتوں میں چاہے شوہر فوت ہو یا طلاق، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی۔ تیسری صورت ہے کہ حاملہ نہیں ہے، مدخول بہا ہے، حاملہ نہیں، یعنی رخصتی ہو گئی ہے لیکن حاملہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں گے حیض آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر حیض آتا ہے تو طلاق کی عدت ہوگی 3 حیض، اور شوہر فوت ہوا ہے تو اس کی عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن۔ چوتھی اور آخری صورت کہ یہ مدخول بہا ہے لیکن اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، مثلاً 55 سال کی عورت جو ہوتی ہے اس کو عائسہ کہتے ہیں، یا پہلے بھی یہ حیض ختم ہی ہو گیا، اس کا بالکل بند ہو گیا، حیض ہی نہیں آتا اس کو، تو پھر اس کے لیے آسانی ہے کہ اس کو دنوں سے گنتی پوری کرنی ہوگی، 3 مہینے ہوتی ہے اس کی عدت۔ مثلا اگر بالکل پہلی تاریخ کوئی طلاق ہوئی ہے، مثلا شوہر نے طلاق دے دی تو 3 مہینے تک عدت ہے، اور اگر درمیان میں دی ہے تو پورے 90 روز گن لیے جائیں، 90 روز کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی، یہ طلاق کی صورت میں۔ اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ خلاصتاً اور عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصود تعلیم و تعلم ہے، خالی بیان کرنا نہیں ہے، تاکہ آپ سیکھ لیں، اور اگر ہو سکے اس کو ریکارڈ کر کے، اگر ریکارڈ آپ کر رہے ہیں تو 2-4 دفعہ اس کو بار بار سن لیجئے گا، تو عدت کے مسائل ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ عدت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، اس کے 2 اسباب ہیں، شوہر فوت ہوگا تب عدت ہوگی، یا شوہر نے طلاق دی تب عدت ہوگی۔ اب جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ان کی باقاعدہ رخصتی ہو چکی ہے، یا شوہر کے ساتھ تنہائی ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں جسمانی تعلق قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا نہیں ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر تو ابھی رخصتی بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، جسمانی تعلق والی تنہائی بھی کوئی ایسی نہیں قائم ہوئی ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ شوہر اگر فوت ہوا ہے تو اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو ایسی بچی کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی ہے کہ رخصتی وغیرہ ہو چکی ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے۔ اگر حاملہ ہے تو دونوں صورتوں میں چاہے شوہر فوت ہوا ہو یا طلاق دی ہو، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ غیر حاملہ ہے، رخصتی ہو گئی ہے لیکن غیر حاملہ ہے،
تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر باقاعدہ حیض آتا ہے تو پھر اگر شوہر فوت ہوا ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو 3 حیض عدت ہے۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے، مدخول بہا رخصتی ہو چکی تھی لیکن حیض نہیں آتا ہے بالکل، جیسے مثال کے طور پہ نابالغہ ہے لیکن اس سے جسمانی تعلق قائم ہو گیا، اور یا پھر جو 55 سال سے اوپر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو عائسہ کہتے ہیں، اگر ایسی کوئی عورت ہے تو پھر یاد رکھیں اگر شوہر فوت ہوگا تو 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی، اور طلاق دی ہے تو اگر پہلی تاریخ کو ہی طلاق دی ہے، اور یاد رکھیں کہ عدت اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی شمار ہوتی ہے، انگریزی کے اعتبار سے نہیں، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے ہوگی۔ تو اگر پہلے ہی تاریخ کو طلاق دی ہے تو پھر تو 3 مہینے کا شمار کر لیں، اور اگر پہلی کو نہیں ہے کچھ دن گزر چکے ہیں تو پھر 90 روز اس کو عدت گزارنی ہوگی، تو انشاءاللہ عدت تمام ہوگی۔ اب اس کے بارے میں جو آیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 ہے، اور اس میں وہ اور ان عورتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کی رخصتی ہو چکی ہو اور ان کو باقاعدہ حیض آتا ہو اور شوہر نے طلاق دی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مطلقہ عورتیں، یعنی جن کو 3 طلاقیں شوہر نے دیں اور ان کی رخصتی بھی باقاعدہ ہو چکی ہو اور ان کو حمل وغیرہ نہ ہو، یہ تمام کنڈیشنز، تو پھر اس کو 3 حیض تک اپنے آپ کو روکنا ہوگا، گویا کہ 3 حیض تک ان کی عدت چلے گی۔ آگے اور آیت کا حصہ ہے لیکن میں فی الحال عدت کو ذرا لے رہا ہوں، اس لیے میں آگے اور نہیں بیان کر رہا۔ اگلی اس پر آتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں 2 عورتوں کی عدت بیان فرمائی۔ ایک تو وہ عورتیں جو جن کو حیض آتا ہی نہ ہو، یا پھر وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، جیسے 55 سال کی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں اور جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے ان کی، اور حمل والی عورتوں کی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں۔ مایوس ہونے کا مطلب 55 سال کی عمر ایسی ہے، فقہا نے فرمایا کہ وہ عورت پھر اس کے بعد اس کو حیض نہیں آتا تو وہ حیض سے مایوس عورت کہلاتی ہے، جس کو عائسہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 اشہر، کہ اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو ان کی مدت عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِدْنَ، اور ان عورتوں کی بھی جن کو حیض نہیں آتا، تو جن کو باقاعدہ حیض نہیں آتا وہ، اور جو اپنے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، ان سب کی مدت عدت 3 ماہ ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ اس صورت میں جب پہلی تاریخ کو طلاق دی ہو، اگر درمیان میں دی ہے تو پھر 90 روز کا حساب ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورتوں کی مدت عدت بیان فرمائی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی مدت عدت یہ ہے کہ وہ اولاد جن دیں، بچہ جن دیں، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے تو مدت عدت تمام ہو جائے گی۔ تو یہ جو حمل والا ہے یہ تو دونوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا حمل والی جو عدت ہے، چاہے شوہر فوت ہو جائے، چاہے شوہر نے طلاق دی ہو، لڑکی حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی، اور جو پہلے والا ہے وہ طلاق کے ساتھ خاص ہے۔ باقی رہا شوہر کے فوت ہونے کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے نیکسٹ پروگرام میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر